يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں اور اتنی بخششیں ہیں کہ ان بخششوں اور نعمتوں کا شمار ہونے کا سکتا. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمت کو اگر شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نعمت جہاں ہے اپنی جگہ انتہائی امپورٹنٹ انتہائی اہم. ہاتھ یہ کتنے اہم ہیں اس لیے ایسے آدمی کو دیکھ کر اندازہ لگا ہاتھ. آنکھیں اتنی بڑی نعمتیں اسے اندھے کو دیکھ کر دماغ وہ ادراکی ہے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کسی پاگل کو دیکھ کر پتا. تو ایک تو انسانوں کو اس کی نعمتیں بتانا, دوسرے جو نعمت جہاں ہے انتہائی ہے. یہی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان بے شمار نعمتوں جو اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے, سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کون سی جس سے بڑی کوئی نعمت دیتا ہے. یہ بچوں کو چل چل آپ آگے آ جائیں بچوں کو آپ آ جائیں تو سب سے بڑی نعمت دیتا ہے. اس لیے کہ اسی نعمت ہدایت کے اوپر آخرت کی کامیابی کی آخرت کی کامیابی اور کامیابی موجود. اسی وجہ سے سورہ فاتحہ ام کتاب ہے, چاہے مقتدی ہو, چاہے امام ہو, چاہے منفرد ہو, بغیر اس سورہ کریمہ کے پڑھے ایمان نہیں. اس میں ایک دعا سکھائی گئی, اہدنا الصراط المستقیم, اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت. یہ ہدایت جس کو مل گئی اس کی
ابدی اور اخروی زندگی کامیاب. اور جو اس ہدایت سے محروم رہ گیا اس کی ابدی اور اخروی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوا پر ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہر ایک نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو نعمت ہدایت سے سرفراز کر کے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے بڑی محبت کرتے اور چچا بھی آپ سے بڑی محبت کرتے. جب بستر مارے پر پڑے اور بیماری میں مبتلا ہوئے جس سے وہ اٹھ نہیں سکے, لوگ آتے رہے مل کر جاتے رہے, آپ بھی تشریف لائے, بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا چچا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بات بولو. پہلے وہ حدیث دیکھیں, حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبدی قل لا الہ الا اللہ اشهد لك بها يوم القیامہ قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك ان جزوا العقرب عينا فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم کتاب ایمان. حضرت امام مسلم صحیح سے پاک سے کتاب ایمان بنائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, میں قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے گواہی دوں گا تاکہ میرے بچے مجھے نار پسند مگر آگ پسند. اور وہ اپنے باپ دادا کی دل میں مر گئے. آپ نے یہ دیکھا کہ میرا چچا جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا وہ چچا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا, اپنے باپ دادا کے دل میں مر گیا, ہدایت نہیں ملی. تو آپ کو بڑا افسوس ہوا, بڑے دلگیر ہوئے. آپ کی تسلی کیا کہ قریب نازل کی سورۃ قصص میں اللہ نے فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. آپ جس سے محبت کریں, جس کو پسند کریں, آپ ہدایت نہیں دے سکتے. دیکھ رہے ہیں ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ نبی بھی اپنے چچا کو نہیں دے سکتے. یہ خاص اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو یہ نعمت مل جائے. اور نعمت مل جانے کے بعد اللہ کا یہ بہت بڑا احسان کہ اسے زندگی بھر نعمت ہدایت کرتا ہے. تو یہ تو سوال کرتے ہیں کہ مسلمان ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم, کیا انہیں ابھی صراط المستقیم کی ہدایت نہیں ملی؟ یہ بار بار کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن حکمت بیان کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو رابع درگاہ کیا. وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے اس کی وجہ سے برا کیا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا, میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. بیٹھا ہوا کھڑا ہوا نہیں, لَأَقْعُدَنَّ میں بیٹھ جاؤں گا. یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے. یہی مسلک سنت, یہی مسلک ہدایت, یہی صراط مستقیم جو جنت کے دروازے تک جاتا ہے. اسی راستے کے اوپر شیطان بیٹھ گیا. اب جو بھی ہدایت کی اس راہ کے اوپر چلتا ہے, زندگی بھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس راستے پر سے اس پر چلنے والے دوں گا. اللہ کے سامنے اس نے یہی دعوت کیا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں اس کے آگے سے آؤں گا, اس راستے پر چلنے والے پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس راستے پر چلنے والے کو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ رہنے دوں. اپنے اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے, تو جب تک ہم زندہ ہیں تب تک وہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. تو مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر گھڑی مانگتی ہے کہ اللہ اس راستے کی توفیق تو نے دے دی, ہم اس راستے پر چل ہی رہے ہیں, توفیق دے کہ شیطان کا حربہ ہمارے اوپر
اس راستے سے زندگی کے کسی بھی لمحے اتر سکتے. ہمیشہ نماز میں تو پڑھتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ اس راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ نعمت جس کو مل گئی اس کی اخروی اور ابدی کامیابی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت ہدایت کو دینے کے لیے اپنے بندوں کو دو ذرائع استعمال کرا. یہ نعمت اور اس نعمت کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذریعے استعمال فرمائے. پہلے دیکھو, پہلا انسان پہلا نبی. اگر کیا اللہ نے فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تم جا تو رہے ہو, زمین پر اتر رہے ہو, میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فإما يأتينكم مني هدى, تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. ایک نقطہ یا ملحوظ رکھا ہے, ہدایت کا تعلق اوپر سے, بس ہدایت اوپر سے نازل ہوتی ہے. پر آدمی کہاں ڈھونڈتا ہے؟ پیر کے پاس, فقیر کے پاس, بابا کے پاس, امام صاحب کے پاس, خلا صاحب کے پاس, خلا صاحب کے پاس. اور قرآن ایک بولتا ہے ہدایت کا تعلق آس پاس سے, کسی امام کے پاس نہیں, کسی پیر کے پاس نہیں, کسی فقیر کے پاس نہیں, یہ اترتی ہے اوپر سے. فإما يأتينكم مني هدى, میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس سے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو پہلا نبی, پہلا انسان, وہیں سے ہدایت کا آغاز ہوا. یہ ہدایت چلتی 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 آ کر مکمل کہاں ہوتی ہے؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اترنے کے بعد اعلان فرما دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اسی نعمت مکمل ہو رہی ہے, نعمت ہدایت. دین سب سے بڑی نعمت, اس کی نعمت ہدایت. اليوم اکملت لکم دینکم, ہمارا دین مکمل ہو گیا. اچھا, واتممت علیکم نعمتی, اب نعمت ہدایت مکمل ہو چکی. جو حضرت آدم سے چلتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تھی, اب یہ ہدایت آپ کے اوپر مکمل کر دی گئی. اب بتائیے, یہ ہدایت جب ہمارے نبی پر مکمل ہو چکی ہے تب اب اس ہدایت کے لیے کسی اور در پر, کسی اور راستہ پر جانے کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نعمت ہدایت کا اتمام ہو چکا ہے. یہ نعمت ہدایت مکمل ہو چکی ہے. اب ہدایت کی تکمیل کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں, کسی پیر کی ضرورت نہیں, کسی فقیر کی ضرورت نہیں, رہبان کی ضرورت نہیں, احبار کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نعمت ہدایت مکمل ہو. بندوں کو اللہ نے اپنی یہ نعمت ہدایت دینے کے لیے دو ذرائع استعمال فرمائے. ایک الکتاب سے الرسول. ہمیشہ یہ دو ذریعے, الکتاب اور الرسول. اور الکتاب الرسول دونوں لازم و ملزوم, دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر کتاب کو رسول سے جدا کر لیا جائے, کتاب صرف کتاب ہی پڑھو, صرف قرآن ہی پڑھتے رہو, قرآن سے رسول کو الگ کر لیا جائے تو قرآن کی مثال, کتاب کو اگر رسول سے الگ کر لیا جائے, کتاب کو سنت سے الگ کر لیا جائے, سنت کس کی؟ نبی کی. کتاب کس کی؟ اللہ کی. قرآن کو رسول سے الگ کر لیا جائے, کتاب کو سنت سے الگ کر لیا جائے تو کتاب کی مثال, قرآن کی مثال اس کشتی کی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ کشتی جس کا کوئی ملاح نہ ہو کبھی بھی ساحل مقصود کو نہیں پہنچ سکتی, وہ کہیں بھی سمندر کے اندر دریا کے اندر ڈوب سکتی. تو رسول کی طرح کتاب اس کشتی کی طرح جس کا کوئی ملاح نہ ہو, اور کتاب سے رسول کو الگ کر دیا جائے, رسول کو کتاب سے الگ کر دیا جائے, کتاب میں صرف رسول ہے, تو بندہ
بجائے اس کے کہ خدا تک پہنچے نبی کو خدا سمجھتا ہے. یہ غلطی بجائے اس کے کہ بندہ اللہ تک پہنچے وہ نبی ہی کو خدا بنا بیٹھے گا. اور یہی ہوا جتنی قومیں ہیں جن کے پاس صحیح کتابیں آج موجود نہیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے رہنماؤں کو خدا بنا دیا اور ان کی پوجا دھڑے کے ساتھ کر رہے ہیں. جانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت ہدایت دینے کے یہ دو ذرائع استعمال فرمایا الکتاب اور الرسول. اور الکتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر کتاب سے رسول کو الگ کر لیا جائے کتاب کی مثال کشتی کی جس کا کوئی مرلہ نہیں اور رسول کو اگر کتاب سے الگ کر لیا جائے تو لوگ رسول ہی کو خدا سمجھ بیٹھیں گے. لہذا یہ کتاب اور سنت قرآن اور رسول دونوں لازم ملزوم ہیں. یہ وجہ ہے جو ملا تھا وہ نبی دے کر گئے تو یہ دونوں چیزیں ملی ایک چیز نہیں کہ ملے ایک دے دو. آپ کو دو چیزیں دی گئی کہ وہی دونوں دے کر کے دلیل یہ حدیث سے بات. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركت اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله والسنه ولن يتفرقا حتى يرجع الى رواه الحاكم في المستدرك في كتاب حضرت امام حاکم اس حدیث پاک ویسے کتاب العلم کے اندر ہے صدر کا سید ہے راجہ ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی. دیکھو دونوں چیزیں ملی تھی آپ کو کبھی کو آپ نے چھوڑا اور آپ نے فرمایا لن تضلوا بعدهما. آپ نے نہیں فرمایا لن تضلوا بعدهما قرآن کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گیا. لن تضلوا بعدهما دونوں کے بعد گمراہ دونوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک کو پکڑے رسول کو پکڑ لیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ اور خالی کتاب کو پکڑ لیا رسول کو ہٹا کر کے تب بھی گمراہ ہو. لن تضلوا بعدهما ان دونوں کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور آپ اس وضاحت فرمایا دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور فرمایا گیا وَلَن يَتَفَرَّقَا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. فرق نہیں ہو سکتا دونوں. وَلَن يَتَفَرَّقَا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ملے رہیں گے حتیٰ يَرِدَ عَلَيْهِ یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے. پتہ یہ چلا کہ کتاب اور سنت قرآن اور رسول دونوں لازم ملزوم ہیں. ایک کو دوسرے سے الگ کر کے آدمی چاہے اسے ہدایت مل جائے ہدایت تو ملنے سے رہی صرف اور صرف اسے صلاحت نہیں تو نہیں ملے پورا ہو جائے گا. رسول کافی نہیں اور صرف کتاب کافی نہیں. کتاب اور رسول دونوں مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہدایت اور اللہ نے اپنی یہ نعمت ہدایت دینے کے لیے ہی تو ذریعے استعمال فرمایا کتاب اور رسول آخر میں قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل میں ایک آیت کریمہ اور ہے اللہ نے ارشاد فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. کوئی آیت ترجمہ دیکھیں جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں الذين يتبعون الرسول جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں اور رسول کیسا الأمی جس نے کہیں پڑھا نہیں. دیکھو جاہل میں اور امی میں فرق ہوتا ہے. جاہل کا مطلب امی نہیں ہوتا. ہاں کہنا بھی نہیں ایسا ہمارے نبی امی تھے جاہل نہیں. لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا نبی کے اوپر. جاہل کہتے ہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو نہ مانے اس کو کہتے جاہل. چار کے دو ٹکڑے ہو گئے ابو جہل نہیں مانا نام ہو گیا ابو جہل لقب مل گیا ابو جہل. جہالت کا پاپ نہیں. حق کو حق جانتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہے پہلی آیت کے اندر اس پر بیان کی گئی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا واذا
جب ان سے جاہل مخاطب ہوں ان سے سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے اگر آدمی حق کو نہ مانے اس کو جاہل آ گئے۔ امی کہتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اس کو امی، اس کو امی کہتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کسی کا لکھا پڑھا نہ ہونا عیب مانا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی عیب کمال ہے، یہ عیب نہیں آپ کے لیے کمال، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے امیت، آپ کے امی ہونے کو، آپ کی امیت کو قرآن حکیم کے منزل اللہ ہونے پر دلیل بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اے ہمارے حبیب آپ کو پڑھ نہیں سکتے کوئی کتاب، وما كنت تتلو من قبله من کتاب، آپ اسے پہلے بھی پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتے، ولا تخطه بيمينك، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوگا تب باقی پرستوں کو شبہ ہوگا کہ تو پڑھا نہیں گیا ہے، خود بنا لیا اس نے۔ گویا آپ کا امی ہونا، آپ کا ان پڑھ ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا قرآن کے منزل میں اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی المی پر بیٹھ گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک کھلی ہوئی دلیل، یہ امی اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر سکتے ہیں پڑھا لکھا نہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کا تذکرہ انجیل میں بھی اور تورات میں بھی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی جس طرح حرام کرتا ہے، اللہ جس طرح حلال کرتا ہے، اللہ کے حکم سے نبی بھی حلال اور حرام کرتے ہیں۔ تبھی تو کہا گیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نہیں تو اللہ یہ کہتا کہ حلال میں ہی کرتا ہوں اور حرام میں ہی کرتا ہوں۔ یہاں کہا گیا کہ اللہ کے حکم سے نبی بھی حلال کرتے ہیں اور نبی بھی حرام کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ لوگوں نے خامخواہ اپنے اوپر جو بوجھ ڈال رکھا تھا اتار بھی ہوئی، والاغلال التي كانت عليهم، اپنے اوپر رسوم اور رواج کی جو بیڑیاں ڈال رکھی تھی، بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے اب آئے کیا ہوا؟ فالذین آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، تو جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، وعزروه اور جنگ میں آپ کی مدد کی، ونصروه اور مالی مدد کیا، والذین آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، اور آپ کے اوپر جو نور اترا قرآن اس کی اتباع کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتباع رسول الگ ہے، اتباع نور الگ ہے، دونوں الگ ہے۔ اتباع قرآن اور اتباع رسول کے درمیان بہت ہی فاصلہ ہے، اس کا مطلب اتباع رسول الگ ہے، اتباع نور الگ ہے۔ یوں کہیں آپ کہ اگر اتباع نور خاکہ ہے تو اتباع رسول کا حقیقت اسی خاکے کے مطابق، اسی خاکے کے مطابق تیار کی ہوئی بلڈنگ ہے۔ اگر قرآن حکیم ایک خاکہ ہے تو اس خاکے میں رسول کی اتباع رنگ بھرتی ہے، ورنہ خاکہ پھیکا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں اتباع نور کا ذکر کیا گیا، اتباع رسول کا ذکر کیا گیا واو کے فصل کے ساتھ، واتبعوا النور الذی انزل معه، وہاں اتباع رسول ہے اور فوراً بعد میں کہا گیا اتباع نور، قرآن کی اتباع اور رسول کی اتباع، دونوں اتباع اگر کوئی کرتا ہے اولئک هم المفلحون، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں ایک ہی اتباع کافی نہیں سمجھی گئی، ورنہ یہ کہہ دیا جاتا کہ صرف قرآن کی اتباع کرو کامیابی اسی میں ہے، یہ کہہ دیا جاتا کہ تم صرف رسول کی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اتباع نور کے ساتھ اتباع رسول ضروری ہے، اور اتباع نور کو اتباع رسول کی روشنی میں سمجھا جائے گا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور گمراہی کا سب سے بڑا شاخسانہ اور گمراہی کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی یا تو رسول کو پکڑ لیتا ہے، کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، یا کتاب کو پکڑ لیتا ہے، رسول کو چھوڑ دیتا ہے۔
معاملہ یہ ہے کہ دونوں لازم منصوب ہے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر کے ایک کو پکڑا گیا تو ہدایت نہیں مل سکتی. ضلالت جس کا مطلب ہے یہ سب. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کیسے قرآن کافی ہو سکتا ہے؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کتاب دے کر کے بھیجا. جتنے بھی رسول آئے آپ دیکھیے کتابوں کے ساتھ جڑی ہوئی. حضرت داؤد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. زبور دینا ہوا تو حضرت داؤد کو دیا گیا. انجیل دینی ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. صحیفہ دینا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا. تورات دینی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن دینا ہوا تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دیا. کتاب کبھی رسول سے الگ نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ کتاب لا کر کے کسی پہاڑ کے اوپر رکھ گیا اور اعلان کر دیا کہ بستی والوں اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی ہے, اب جا کر کے اس پہاڑ پر سے وہ کتاب لے لو اور جس طریقے سے چاہو اس کو سمجھو, جس طریقے سے چاہو اس کے اوپر عمل کرو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر کتاب کے ساتھ رسول کا بھیجا جانا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اگر کتاب متن ہے تو رسول اس کی تفسیر ہے. کتاب اگر ٹیکسٹ ہے تو رسول اس کی وضاحت ہے. کتاب اگر خاکہ ہے تو خاکے کے اندر رنگ بھرنے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے. دونوں ایک دوسرے کی بدل محمد ہو سکتے. اگر ایسا ہوتا تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ کتاب کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دی جاتی کوئی رسول نہ ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس زبان کے اندر کتاب نازل کی جاتی ہے, جس زبان کے لوگ ہوتے ہیں, جس زبان کے اندر رسول زبان دے کر کے بھیجا جاتا ہے, جس رسول کی زبان ہوتی, اس کے باوجود کتاب کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو زبان کے جاننے والے نہیں سمجھ پاتے, اور اگر بات کو سمجھ لیں تو اس پر عمل کر کے نہیں بتا سکتے کہ عمل کیسے کیا جائے. عمل کیسے کیا جائے؟ ایک آدمی نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے, بلایا کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہا ہے. مجھے فصل پہلے جاؤ لوٹو نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ پڑھ کے گیا, آپ نے فرمایا مجھے فصل پہلے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اگر صرف نماز پڑھنا کافی ہوتا کہ میں جس طریقے سے چاہو پڑھ لو تو یہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں لوٹاتے؟ اگر جس طریقے سے چاہو نماز پڑھ لو اور نماز ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہتے؟ اس کا مطلب آدمی اپنے طریقے سے اگر عبادت ادا کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں بن جائے گی. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے, اگر اس طریقے کے مطابق عبادت ادا کرتا ہے تو وہ عبادت بارگاہ الہی میں مقبول ہے. ورنہ اپنی طرف سے اگر کوئی آدمی عبادت کا طریقہ بنا لے تو وہ عبادت بارگاہ الہی میں مقبول ہے. یہ تو قبول ہے. اگر اس کی برات کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی پیش نظر رکھ لیں تو واضح ہو جائے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن لا یتم رکوع ولا سجود. گڑبڑی صرف یہ تھی کہ وہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کرا. لا یتم رکوع ولا سجود, رکوع اور سجدے برابر نہیں کرا. فلما قضى الصلاة قال له حذیفہ, جب وہ نماز مکمل کر چکا تو حضرت حذیفہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ حضرت کیا کر رہے تھے آپ؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, ما صلیت, تم نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا قال لو تمت على رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہو تو تیری موت ہم سے سنت رسول پر ہوئی. دیکھیں
اللہ کے دربار میں قبول ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ عمل جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائیں اسی طریقے پر کیا گیا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کتاب دیکھ کر کے، کتاب پڑھ کر کے جس طریقے سے چاہے عمل کر لیں۔ ارے وہ عمل کرنے کے لیے اگر کہہ رہا ہے تو تمہارے اوپر کیوں چھوڑے گا کہ جس طریقے سے چاہو عمل کرو؟ وہ ایک عمل بتا رہا ہے تو اس کو جس انداز سے عمل پسند ہوگا وہ انداز ہی بتائے گا، ایسا نہیں چھوڑ دے گا حکم دے کر کے کہ جس طریقے سے چاہو اس کی عبادت کے ساتھ کرو، بلکہ حکم دینے کے بعد وہ بتائے گا کہ اس طریقے سے یہ عبادت کرو تو ہم قبول کریں گے ورنہ نہیں۔ اسی وجہ سے اگر تھیری ہے کتاب تو رسول اس کی پریکٹس ہے، پریکٹس تھیری سے اب تھیری پریکٹس سے الگ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی لڑکا MBBS مکمل فائنل کر لے اور پریکٹس اسے نہ کرائی جائے، صرف کتابیں ہی پڑھا دی جائیں، بتائیے اس کو اگر آپریشن کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں کھڑا کر دیا کہ مریض کی جان لے لے گا، مار ڈالے گا۔ اب مجھے کہے کہ میں نے تھیری پڑھ لی ہے، آپریشن کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی میں نے پڑھا ہے، ساری چیزیں مجھے معلوم، تھیری پوری کی پوری مجھے آتی ہے، لیکن چونکہ اس نے پریکٹس نہیں کیا ہوا ہے، اس کو اگر تھیری پڑھا کر کے آپریشن تھیٹر میں آپریشن ٹیبل کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، کسی مریض کو آپریشن کرنے کے لیے مریض کو مار ڈالے گا اور ہلاک کیا جاتا ہے کہ تھیری کافی نہیں ہے جب تک کہ پریکٹس نہ ہو۔ تو اگر قرآن تھیری پیش کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹس پیش کرتے ہیں کہ کلام الہی کا یہ مطلب ہے، اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے، اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم، عمل کا کیا مطلب ہے۔ اسی وجہ سے سعد بن ہشام جو ایک تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور میں نے پوچھا ام المؤمنین ایک سوال کرنا ہے، پوچھو۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، وہ پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہی ہے اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرمائے کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق مکمل قرآن۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پورے قرآن حکیم جو تھیری تھی آپ نے اس پر عمل کر کے بتا دیا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ قرآن حکیم کی تھیری کے اوپر عمل کیسے ہوتا ہے۔ بتائیے تھیری اپنے پریکٹس اپنی تھیری سے الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تھیری سے سارا کام چلا دوں گا سوائے پریشان ہونے کے اور کوئی چیز اس کے حصے میں نہیں آئی، صرف پریشان ہوگا، صرف پریشان ہوگا اور کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں۔ لہٰذا جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہدایت دینے کے لیے اپنے بندوں کو دو طریقے استعمال کرنا ہے، ایک الکتاب اور ایک رسول، دونوں لازم و ملزوم ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں عقل میں نہیں آتی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آئی۔ ابھی مجھے سے پوچھ لیجیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اجے پوچھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کیوں وضو کرتے ہیں؟ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ بولے نہیں، وضو پہ نماز نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا میری عقل یہ نہیں آتا کہ ہوا کہاں سے خارج ہوئی اور کھلایا کہاں جا رہا ہے، عقل میں آتی ہے بات؟ ارے جہاں سے آدمی بے وضو ہوا ہے عقل یہ کہتی ہے صرف اسی کو دھل دیا جائے، وضو مکمل ہو گیا، لیکن اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں کو دھلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ ذرا مجھے بتائیں عقل کا حوالہ دینے والے یہ بتائیں مجھے، میں یہی صرف سوال کروں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، دو وقت کی پڑھو یا تین وقت کی پڑھو یا چار وقت کی پڑھو یا پانچ وقت کی پڑھو، بہت سارے اختلافات ہیں منکرین حدیث میں، بہت سارے اختلافات، کوئی تین کہتا ہے، کوئی چار پڑھتا ہے، کوئی پانچ پڑھتا ہے، کوئی چھ بھی پڑھے،
ان سے پوچھا یہ جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں. اچھا اس کے لیے وضو کرنا، وضو بھی مانتے. تو بھائی آپ حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے؟ عقل میں کچھ حدیثیں نہیں آتی. اچھا یہ جو نماز کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں یہ وضو ہی نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی عقل کے خلاف ہے. اس لیے کہ جس جگہ سے وضو شکست ہوا اس کو دھونے کے بجائے دوسری جگہ دھلانا یہ عقل میں کہاں آنے والی بات ہے؟ آپ اس کو کہاں تسلیم کرتی ہے؟ یہ بھی تو عقل کے خلاف ہے. اور یہی سوال ایک تابعیہ حضرت معاذہ، مسلم کتاب الحیض کے اندر وہ روایت موجود ہے. حضرت معاذہ آتی ہیں اور کہتی ہیں ام المومنین ایک سوال کرنا ہے. پوچھو سوال ہے. ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. وجہ بتائیے ام المومنین کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے. روزہ تو کئی نمبروں کے بعد، توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز. عجیب بات ہے، اگر ایک عورت کو مینسینس پیریڈ آتا ہے 7 دن تو 7 دن نماز نہیں پڑھے گی. اب 7 بچے 35 وقت کی نمازیں اس کو قضا کرنی چاہیے لیکن معاف کر دی گئی، نماز نہیں قضا کرے. لیکن اگر رمضان کے مہینے میں اسے 7 دن یہ پیریڈ آیا تو 7 روزے اس کو چھوڑنے پڑیں گے، لیکن بعد رمضان ان 7 روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اب عقل یہ دفعہ مانتی ہے کہ بھائی جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کی تو قضا نہ کرائی جائے اور اس سے چھوٹی قسم کی عبادت جو 7 دفعے کفاتی ہے اس کی قضا کرائی جائے. کوئی سوال کر رہی ہے حضرت معاذہ، وہ بھی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ رہی ہیں ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. ام المؤمنین یہ بتائیں کہ عورت قضا کرے گی روزوں کی مگر قضا نہیں کرے گی نماز. کیا وجہ؟ ما بال، وجہ کیا ہے؟ اب ایک سوال کرتے ہیں. حروریت لگتی تو حروریہ یہ حروری جو ہوتے تھے خوارج ہوتے تھے، اور خوارج کا کام یہ تھا ہر بات کو وہ عقل کے پیمانے پر تولتے تھے. عقل میں جو بات آئی اس کو لے لیتے تھے، جو بات عقل کے خلاف ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. یہ خوارج کا منہج تھا. خوارج کا منہج یہی تھا جو باتیں عقل میں آتی تھی، جو بات حدیث کی سمجھ میں آتی تھی ان کے عقل کے پیمانے پر پوری اترتی تھی اس کو لے لیتے تھے، جو عقل کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو وہی پوچھ رہے ہیں حروریت انت، کیا تو حروریہ ہے خارجیہ عورت ہے تو؟ کہیں نہیں میں حروری نہیں ہوں. بڑا جلدی آسان بس پوچھ رہی ہوں، بس پوچھ رہی ہوں. اب دیکھیے حضرت عائشہ کیا جواب دے رہی ہے. ہم کو نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یعنی کبھی روزے کے دوران پیریڈ آ جاتا تھا، کبھی نماز کے دوران آ جاتا تھا، تو ہم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. ہم کو روزوں کے پورا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا مگر نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. اصل کیا کہہ رہا؟ نبی کا حکم ٹھہرا اور اصل نبی کا حکم ہے نہ کہ عقل. عقل تو یہ کہتی ہے کہ نماز کی قضا کرائی جائے، روزوں کو معاف کر دیا جائے. یہاں روزوں کی قضا کرائی جا رہی ہے، نماز کو معاف کر دیا جا رہا ہے. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اور حضرت عائشہ سے بھی جواب دے رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی حکم تھا، لہٰذا جیسا نبی کا حکم ہو کام مان لیا جائے، چاہے عقل کے پیمانے پر آئے یا نہ آئے. یہ صدیق کائنات کا عقیدہ کہ نبی کی طرف سے کوئی بات آئے چاہے وہ عقل کے پیمانے پر پوری اترے یا نہ اترے اس پر سر تسلیم ہم کر دیا جائے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا منہج. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے تو چلیے پہلے لگے حدیث ہے مناسب
صاحب کہنے لگے فیما رمضان والکشف عن المناکب، فیما رمضان والکشف عن المناکب وقد ابدع اللہ الاسلام ونفى الكفر بعده۔ ضابطہ یہ شریعت کا کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جائے اور جب طواف کرے تو 7 جو اشواط ہوتے ہیں، 7 جو چکر ہوتے ہیں، پہلے 3 چکروں کے اندر موڑے کو کھلا رکھے اور اکڑ کر چلے، تھوڑا اکڑ کر چلنا رم کہنا ہے، اکڑ کر چلے کندھا کھول کر۔ اس کی ایک علت، اس کی ایک وجہ کیا؟ جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے بہت دنوں کے بعد آئے تو آپ کے کانوں میں یہ بات آئی کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ جہاں اسلام سے پہلے مسلمانوں نے جو اپنی جان بنا رکھی تھی، مدینہ جا کر کے ڈھیلے ڈھالے ہو گئے، وہ طاقت نہیں رہی ان کے اندر، وہ جوش و جذبہ نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ذرا طواف کرتے وقت ذرا سینہ نکال کر کے دکھا دو ان کو کہ مدینہ جانے کے بعد بھی اب بھی ہمارے جوش و خروش کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، دکھا دو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مہینے کر کے بتا دیا، صحابہ بھی چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، علت بھی ختم ہو گئی۔ اب بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال حضرت عمر سے کیا گیا، یہ سوال حضرت عمر سے کیا گیا تھا کہ وہ علت تو ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب پورا مکہ اسلام لا چکا ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، اور ہم کریں یا نہ کریں، اس کی ایک علت تھی، اس کی ایک وجہ تھی، ریزن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے باوجود کنا لا ندعو شیئا کنا نفعلہ لا ندعو شیئا کنا نفعلہ ولا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا، اگرچہ اس کی علت تھی، علت ختم ہو جانے کے بعد یہ اس چیز کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ دیکھیے علت نہیں ہے پھر بھی، ارے بھائی علت ہوتی تب تو دماغ کام کرتا، تب تو عقل کے مطابق تھی بات کہ چلو بھائی ایک علت موجود ہے، اس وجہ سے علت ختم ہو گئی، کام ختم ہو جانا چاہیے، لیکن حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اس کو ختم نہیں کیا، لہذا قیامت تک تمام مسلمان پہلے 3 اشواط کے اندر عمل کرتے رہیں گے اور کشف المناکب ہوتا رہے گا، کندھے کھلے رہیں گے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب طہارۃ کے اندر ہے، روایت اس طرح ہے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الآية الخفين رواه مسلم في كتاب الطهارة۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داماد محترم وہ کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی، قیاس کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسح نیچے سے کرایا جاتا، اوپر سے نہیں۔ وہی جو میں نے ابھی کہا وضو کہاں سے کرایا جاتا ہے، وضو کہاں سے پورا دھلوایا جاتا ہے، وہ بھی تو آپ کو نہیں آتا۔ کوئی مجھے اسی سوال کا جواب دے دو، وضو بنانا ضروری ہے لیکن عقل میں نہیں آ رہا وضو بنانا، براہ ایک لایا نہیں عمل، براہ ایک لایا نہیں عمل، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، ہمیں چپچاپ کرنا ہے، کیا علت ہے، کیا وجہ ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی تو موضوع پر مسح نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر آدمی وضو کرنے کے بعد موزہ پہنے، وضو کرنے کے بعد، یاد رکھو وضو کرنے کے بعد، وضو ٹوٹا نہیں ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا تو اگر آپ مقیم ہیں یعنی گاؤں میں تو ایک دن ایک رات موزے پر مسح کر سکتے ہیں، آپ آئیں بقیہ آدھا کھل لیں اور دونوں پیروں کے اوپر مسح کریں، آپ کو پیر کھلنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے موزہ پہنا تو 3 دن 3 رات آپ نے موزے پر مسح نہیں چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے کے اوپر، گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے، مسح اوپر سے کروایا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا وقت رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر الخف، میں نے دیکھا کہ آپ موزے کے اوپر مسح کر رہے ہیں، على ظاهر الخف، خف کے اوپر مسح کر رہے ہیں، جبکہ عقل کے خلاف۔ تو
جو باتیں ہیں انہیں عقل کے پیمانے پر نہ تولو. ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو کہتے بلا سوچنا بلا سمجھے اس پر سر تسلیم کر دیا. یہ ہے ایمان بالرسول. اور اگر آدمی یہ جذبہ نہ رکھے تو در حقیقت اس نے ایمان بالرسول کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کس قدر ضروری ہے. اگر یہ جذبہ نہ ہو تو لاکھ کہے کہ میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں، در حقیقت وہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا. اس لیے کہ ایمان بالرسول کا پورا مفہوم یہ ہے کہ رسول کی طرف سے جو کچھ آئے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ جو کچھ میں نے باتیں کہی در حقیقت سے آئے کہ نہیں. تو وہی کے مطلب آپ کہیں گے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ نبی سے کہوا گیا کہہ دیجیے میں وہی کی اتباع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک وحی مانو جو جبرائیل لے کے آتے ہیں، وحی مطلوب جس کی تلاوت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی وحی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ بھائی ایک ٹیکسٹ دے دیا گیا، ایک وحی ہے، اور اس کے بعد اس کی شرح کے لیے بغیر تلاوت کی جانے والی وحی اترے. قرآن حکیم باقاعدہ اس کی وضاحت کرتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیخرج به ما یشاء. تو رسول بھیجتا ہے اور رسول کو وحی کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وحیا کا کیا مطلب ہے؟ اب وحیا کا کئی مطلب ہوتا ہے. اشارہ کر دے، دل میں ڈال دے، خواب میں بتا دے. اور یہیں پر ایک نقطہ ملا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن لکھا جاتا تھا، لکھے جانے کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، حدیث لکھی نہیں جاتی تھی اس وجہ سے غیر محفوظ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ملفوظ نہ ہو، جو چیز ملفوظ نہ ہو، لفظوں میں نہ لکھی گئی ہو تو مفہوم کے اوپر عمل نہیں ہوگا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مفہوم کے اوپر عمل کر رہے ہیں. مفہوم کے اوپر تو کہہ رہے ہیں ان کو خواب میں دکھایا گیا، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. دیکھیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. لفظ ہے یہ عمل ہے. عمل ہے، لفظ نہیں ہے. عمل ہے، مفہوم ہے، ملفوظ ہے، لفظ نہیں ہے. اور جب باپ سے بیدار ہوتے تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. وہاں لفظ نہیں ہے، صرف مفہوم ہے. تو اگر مفہوم خالی ہو تو کیا اس کو عمل نہیں کیا جائے گا؟ اسی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ روایت بالمعنی معتبر ہے. روایت بالمعنی معتبر ہے. اگر کوئی روایت کا معنی ہی بیان کر دے، لفظ نہ ہو، تب بھی چونکہ مفہوم ہے، مفہوم کو برابر ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم سے لفظ. تو یہ دلیل پیش کرنا کہ ہم انہیں حدیثوں کو مانیں گے جو ہمارے عقل کے پیمانے پر اترتی ہے، بالکل غلط ہے. اس لیے کہ قرآن کی بھی بعض باتیں آج سے موبائل کے دور سے پہلے نہیں سمجھ میں آئی. مثلا اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد شہر سبا سے خبر لے کر کے آتا ہے کہ ایک عورت ہے جو تخت کے اوپر بیٹھتی ہے، اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے وغیرہ. حضرت سلیمان علیہ السلام خبر بھیجتے ہیں کہ تم لوگ واقعی مسلمین سرنڈر ہو کر کے آئے ہو. بات چل رہی ہے. اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو شہر سبا سے جلد لے کر گیا ہے. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1500 کلومیٹر فلسطین سے شہر سبا. آپ قال الذي قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. ایک عفریت کھڑا ہو. جنوں میں جو عفریت ہوتے ہیں, عفریت من الجن, جنوں میں جو بہت طاقتور ہوتے ہیں, بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, عفریت کو کہا ہے, وہ کھڑا ہو. کہا کہ میں دربار پر خاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور میں اس پر قابل اور امانت دار ہوں, گڑبڑی نہیں کروں گا, ویسے کا ویسا تک لے آؤں گا. اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہے. اچانک ایک آدمی جس کے پاس کتاب پڑھی تھا, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس سے پہلے کہ آپ پلٹ جھپک کے میں 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ تختی آپ کے پاس لے آؤں گا. اور دیکھا فلما رآہ مستقرا له قال هذا من فضل ربی. دیکھا کہ تخت جو ہے اتنی دیر میں پلٹ جھپکتے آ کر کے دربار میں کھڑا ہو. هذا من فضل ربی. هذا من فضل ربی کہاں بولا جاتا ہے, کہاں لکھا جاتا ہے؟ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. یہاں تو زندگی پر حرام کمائی کر کے بلڈنگ بناتا ہے اور اس کے اوپر لکھ دیتا ہے هذا من فضل ربی. هذا من فضل ربی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پیغمبر بول رہا ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے, پلک جھپکنے سے پہلے تخت دربار میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل. هذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. بتائیے, موبائل نے آ کر کے بتا دیا ہے کہ تصویر ہزاروں میل کے فاصلے سے تھوڑی دیر میں آ سکتی ہے, آوازیں ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے پلک جھپکتے ہی آ جائے. لیکن آج تک کسی میٹر کو 1 کلومیٹر کیا 10 قدم بھی منتقل نہیں کیا جا سکتا. اس میٹر کو کوششیں جاری ہیں کہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کر کے ٹنل وغیرہ کے اندر کچھ ریسرچ وغیرہ ہو رہا ہے تو, لیکن آج تک کامیابی نہیں. یہاں پورا میٹر اٹھ کر کے آ گیا. ابھی تو تصویر آ رہی ہے, آوازیں آ رہی ہے, لیکن وہی چیز اٹھ کر کے نہیں آتی. آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا, صرف اس کی تصویر ہوتی ہے, اس کی آواز ہوتی ہے. لیکن معجزہ دیکھیے آپ کہ 1500 کلومیٹر کے بعد پڑ جاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. موبائل نہ ہوتا آج تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام اس کو ایمان لائے. اگرچہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی, بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ میٹر میں سے آ گیا, لیکن وہ ایمان لائے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں تھے. اسی وجہ سے بعض چیزیں ابھی منتظر ہیں اپنے وقت کی, جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قرآن کی باتیں یا حدیث کی باتیں, اس وقت کے اوپر تھوڑی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہنا جو چیز سمجھ میں آئے اسے انکار کر دو. قرآن حکیم کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی, تو کیا اس کا بھی انکار کر دیا جائے؟ تو عقل معیار نہیں ہے کسی چیز کی صداقت کو پرکھنے کے لیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قانون بھیج رہا ہے اور قانون بتانے والے کو بھی بھیجتا ہے تو اسی کی بات مانی جائے گا جس کے اوپر قانون اتر رہا. وہ زیادہ سمجھے گا کہ ہم زیادہ سمجھیں گے. تو سیف طریقہ کیا ہے؟ جس کے اوپر وہ کتاب اتر رہی اسی کی بات مانی ہے. سیف طریقہ یہ, اور آدمی کا ایمان, عقیدہ, دماغ, تمام چیزیں اس کی اعتدال کے حد میں آ جاتی ہے, اعتدال کے دائرے میں آ جاتی ہے اگر وہ ان باتوں کو پیش نظر رکھے. ہاں, ایک جواب اور دے دوں میں. قرآن حکیم جب اترتا تھا تو ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سینے میں جمع کر لیتے تھے, یاد کر لیتے, بائی یاد کر لیتے. دوسرے اس کو لکھوا لیتے تھے. تیسرے اس کو عمل ہوتا. صحابہ کرام کو تلقین کرتے تھے کہ قرآن حکیم یاد کرو. اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 24 لوگ, جس میں ایک صحابیہ جو دوبارہ تھا, تقریباً 25 حافظ قرآن, ان میں ایک حافظہ بھی, پورے قرآن کی حفظ کرنے والے, پورے قرآن کو یاد کرنے والے لوگوں. تو قرآن بائی ہارٹ بھی کیا جاتا تھا, قرآن لکھا بھی جاتا تھا, قرآن کو عمل بھی ہوتا. یہی طریقہ حدیث کے لیے بھی استعمال کیا گیا. جی, بائی ہارٹ کیا گیا, حدیثوں کو بائی ہارٹ کیا گیا, اسے لکھا گیا اور اس کے اوپر عمل. پہلی بات چلیے, وہ حدیث
سامنے رکھنے دلیل کے طور پر حدیث وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت ونيلتا فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأومى بإصبعه فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يقول من حق رواه ابو داود تبلیغ حضرت امام ابو داؤد سے اسپیسیفک تبلیغ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا. دیکھیں لکھنے کا ثبوت ڈائری میں کوئی تو ہی ہوگا کہ اسے حفظ کرو. ایک دو باتیں معلوم, ایک تو لکھنا حدیث کا ثابت ہوا, دوسرے یاد کرنا بھی ثابت ہوا. تو قریش کے لوگوں نے منع کیا کائے کو لکھتا ہے, جو سن لیتا ہے لکھ لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے کہ تو غصے میں بولتے ہیں, کبھی خوشی میں بولتے ہیں, سب لکھ لیتا ہے. ہاں یار یہ تو بات سمجھتا ہے, یہ تو غصے میں دیکھا ہوتا ہے تو غلط کوئی ہو جائے لکھنے کو. تو کام سب پر لکھتا میں لکھنے سے ہو گیا, لیکن کھٹک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتا تھا, محفوظ ہو جاتی تھی. اب جو ہے میں رک گیا, اللہ نبی سے پوچھ لیا کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں لکھ لیا کرتا تھا, لیکن قریش کے لوگوں نے ایسا کہا کہ میں لکھنا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا, پاؤں اپنے اسمے لفظی اپنے منہ کی طرف اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ تو لکھ فوالذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما یقول من الحق, اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے. اب بتائیے یہ حدیث کیا اس آیت کریمہ کی اشارہ نہیں ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, نبی جو بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے, جو بولتے ہیں وہ وحی بھی ہوتی ہے. اب ما یخرج من الحق, اب زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرمان جاری کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے, تو آپ کی زبان سے جب قرآن نکلے وہ بھی معمول میں ہی ہونا چاہیے, اور آپ کی زبان سے حدیث نکلے وہ بھی معمول میں ہی ہونی چاہیے. جو کچھ آپ کی زبان سے نکلے جب وہ ہوا اپنی خواہش سے نبی نہیں نکالتے ہیں, نہیں بتاتے, بلکہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتے ہیں, تو حدیث بھی آپ کی زبان سے نکل رہی ہے, آپ کے عمل سے ثابت ہو رہی ہے. لہٰذا جس طرح قرآن واجب الاتباع ہے, اسی طریقے سے صحیح حدیث بھی واجب الاتباع ہے, تو کوئی فرق نہیں, دونوں کی اتباع ہوتی ہے, حدیث کی بھی اور قرآن کی. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ساری حدیثوں کو جمع کرنا مشکل تھا, قرآن تھوڑا تھا, لہٰذا لوگوں نے اسے لکھ لیا, یاد کر لیا. حدیثیں تو یہ تو ثابت ہو کہ حدیثیں لکھی بھی جاتی ہیں, ایک دوسرے حدیثیں لوگ یاد نہیں کرتے. لکھنے کے لیے اس کی دلیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دوں کہ ان کا صحیفہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے, جہاں بھی کوئی امر دیکھا وہ کھول دیتا, فوراً لکھ لیتے. اور ڈاکٹر حمید اللہ نے پیرس سے ایڈٹ کر کے صحیفہ حمام ابن منبہ شائع کیا ہوا ہے, آپ چاہے تو لے سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی. صحیفہ حمام ابن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع کردہ حدیثوں کا مجموعہ تھا, جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے جمع کیا تھا. اور صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے ڈاکٹر حمید اللہ نے پیرس سے اس کو شائع کیا, پیرس سے جو ملے انٹرنیٹ کے اوپر. اسی طریقے معلوم ہوا کہ یہ لکھ لیتے تھے. اب وہ لکھتے تھے تو ان کی کتاب کہاں ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ نے پیرس سے صحیفہ صادقہ کے نام سے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تمام حدیثیں, ان تمام حدیثوں کا مجموعہ صحیفہ صادقہ کے نام سے انہوں نے پیرس سے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہوا ہے, وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود آپ دیکھیے. تو نبی کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھتے تھے لوگ, اور کہتے ہیں کہ حدیثیں کیسے وہ سب امام بخاری ایسے جمع کر لیے, ایسا کر لیا انہوں نے, ویسا کر لیا. یہ سب در حقیقت شیطان کے وساوس ہیں, حقیقت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. بتائیے جن حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد معمول دیہات و حدیثیں ہیں جن کے اوپر عام طور سے عمل ہوتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ نہیں, برابر ہے 1 لاکھ سے زیادہ نہیں. صحابہ کرام کتنے تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1,24,000 تھے. بتائیے عرب اتنے ذہین, ایک صحابی کو ایک حدیث نہیں پڑھ رہی. معمول میں حدیثیں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ اور صحابہ کرام 1,24,000. تو کیا ایک صحابی ایک حدیث نہیں یاد کر سکتے؟ اس طرح حدیثوں کو جمع کیا گیا. اور میرا خیال
کہ اس وقت جو سب سے بہترین طریقہ تھا حدیثوں کے رواج دینے کا اور آگے بڑھانے کا، اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایک طریقے کا پریس تھا وہ. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سنی انہوں نے، ارے آپ کو سن کر حیرت ہوگی. ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ 7 سال کے 8 سال کے ہیں، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. ان کا گھر مدینہ کے راستے پر پڑتا تھا، تو ادھر سے لوگ آتے تب بھی ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، مدینہ سے واپس ہوتے تو ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے. اور وہ لوگ بولتے آج ہم نے اتنا قرآن سیکھا ہے، نبی سے اتنا قرآن سیکھا ہے، یہ بات سیکھی ہے. حضرت عمر بن سلمہ 7-8 سال کے تھے. کہتے ہیں کہ سن کر کے، اس وقت قرآن چھپا ہی نہیں تھا، سن کر کے میں نے تقریباً پورا قرآن یاد کر لیا تھا. حافظ تم داری کا قرآن کر دیا اور ان کو امام بنا دیا گیا تھا. ایک بچہ امامت کرتا تھا، 7-8 سال کا بچہ امامت کرتا تھا. اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو امام کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ قرآن سے ساتھ سنتا ہے. کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ قرآن بتا پائے گا؟ یہ حدیث بتائے گی کہ بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر قرآن سب سے زیادہ جانتا تو امام وہی بنے گا. اس لیے کہ یہ حکم آخر تم میں قرآن کا جو سب سے زیادہ قاری ہو وہی امامت کرے گا. لہٰذا حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے سب سے قاری ہے، سب سے زیادہ قاری ہے، وہی امامت کرے گا. تو اس سوال کا جواب بھی حدیث سے ملے گا اور کہیں نہیں مل سکتا. یہاں رک کر کے ایک تو پریس کی بات میں کر رہا ہوں. تو اب سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین پریس اس وقت یہی تھا کہ نبی سے کوئی بات سن لوں، فوراً آ کر کے راستے میں چلتے ہوئے اپنے ساتھی کو بتا دیا ارے نبی نے یہ بات. اب ایک تو بات اس تک پہنچ گئی، وہاں سے آگے بات پہنچ گئی، وہاں سے آگے بات پہنچ گئی. اس طریقے سے لوگوں تک باتیں پہنچتی گئی اور لوگ اس پر عمل کرتے گئے. تو اس طریقے سے حدیث محفوظ ہوتی گئی. حدیث محفوظ. اچھا، بعض کام آپ اندر کرتے تھے گھر میں، تو وہاں بھی پوچھنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے تھے. دلیل یہ حدیث ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول جاء ثلاثة وحده إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرك أنهم تقالوها. 3 آدمی امہات المؤمنین کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گھر میں کیسے کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں. باہر ہم دیکھتے ہیں نماز والا کچھ پڑھتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، باہر مسجد میں دیکھ لیتے ہیں، باہر تو کچھ بات کرتے ہیں، لیکن اندر کیا کرتے ہیں وہ پوچھنے کے لیے آ گئے. فلما اخبروا تو امہات المؤمنین نے بتایا یہ عمل کرتے. دیکھیے اندر کا عمل بھی معلوم ہو گیا. سارے کرام 3 آئے اور انہوں نے کم ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر نبی اتنا کم ہی عمل کر لیتے ہیں گھر میں تو نبی تک دوسرے لوگ آتا تھا، مومن تو بتاتا تھا اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف، لیکن ہم لوگ ویسے نہیں ہے. لہٰذا ایک نے کہا آپ رات بات کروں گا، دوسرا بولنے لگا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرا کہنے لگا میں بیوی بچوں کا جھنجٹ نہیں پاؤں گا، میں عورتوں سے دور ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے فقال انتم الذين كنتم كذا وكذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پوچھا، تم لوگوں نے ایسے کہا. آپ نے فرمایا میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقویٰ والا، لیکن اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. اور تمہیں تو 4 کی خالی اجازت ہے، تو 11 نہیں دیا ہے. تو میں رکھتا ہوں سنت بھائی سے میری سنت سے جو اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. جس کی یہ تزکیہ اس کو کہتے ہیں تزکیہ. تو ایک ہے یتلو علیہم آیات تلاوت کرنا، دوسرے تعلیم دینا، اور اس کے بعد کہیں گڑبڑ ہو جائے تو اس کا کریکشن کرنا. تزکیہ کا مطلب کہ گڑبڑ ہو جائے صحابہ کرام سے تو اس کا کریکشن کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب دوسرے وہی تو پہنچا دیے، ایک آیت تو پہنچا دیے نہیں، بلکہ پہنچا دینے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تعلیم دیتے تھے. اور کہیں اگر گڑبڑی ہوتی تھی کرنے میں عمل میں صحابہ کرام کے تو اس کا کریکشن کرتے تھے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور ہماری بات. تو دیکھو گھر کے حوالے معلوم، گھر کی بات بھی معلوم ہوئی، صحابہ کرام تک پہنچ گئی. اور جو آپ کرتے تھے وہ تو صحابہ کرام کے سامنے. اب گھر میں آ کر کے گھر کا سرپرست طے کر، بچوں کو معلوم ہے، بیوی کو معلوم ہے، ان کے گھر میں جو عورتیں آ رہی ہیں ان کو بھی معلوم ہے. اس طریقے میں یہ سلسلہ چلتا رہا. اب بتائیے حدیث کو محفوظ کرنے کا اس سے بہترین طریقہ ہوتا ہے. ادھر صحابہ کرام لکھ بھی رہے. اب اس کے بعد محدثین نے تحقیق شروع کی اور جہاں جن کو روایت جمع کرنی. پہلے سے بہت ساری کتابیں، حضرت ابو ہریرہ کی کتاب، حضرت عبداللہ بن عمر کی کتاب، ان سب کی کتابیں موجود تھیں. سب کو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی صحیح حماد بن منبہ بہت ساری روایت ہے، صحیح صادق ہے بہت ساری روایت ہے بخاری میں. تو اس سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے قرآن کی حفاظت فرمائی حدیث کی حفاظت فرمائی اس لیے کہ متن کی حفاظت کافی نہیں جب تک اس نے معنی کی حفاظت نہ کی جائے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے متن کی بھی حفاظت فرمائی اور معنی کی بھی حفاظت فرمائی. ہاں ایک بات اور ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سمجھ میں نہ آئے اور کیا ڈال دینا چاہیے یہی ایمان پھر رسول کا تقاضا ہے ہتھیار ڈال دینا چاہیے ہر جگہ عقل میں نہیں لگانا چاہیے ترنت آواز سمجھ میں نہ آیا عقل میں یاد نہیں. اچھا اور کہیں کہیں سر تعارض بھی دیکھیے ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو ٹکرانا اصل نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جائے ٹکرانے کے بعد اس کا سولوشن ہی تطبیق ہو سکتی ہے تطبیق ہو جائے بہت تطبیق نہ ہو سکے تو علماء سے رجوع کیا جائے سیدھا سادہ طریقہ ہے انکار کر دینا عقل میں پورا نہ کرنے کی وجہ سے اور صرف ٹکراؤ دیکھ کر کے اس کا انکار کر دینا یہ ایک غلط جذبہ ہے اور ایک انتہائی غلط بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کر کے میں عام طور پر اس حدیث کے اوپر اعتراض ہوتا ہے میں اس بات کو کھول کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی میں ابو سلمہ اور ایک صاحب اور یہ آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہاتے کیسے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ کھینچ دیا اور اس کے بعد پھر غسل کر کے بتایا اب اس پر اعتراض شروع ہو گیا حقیقت حدیث ایسی ہے یہ حدیث ایسی ہے ہی اس پر شور مچایا گیا. ہوا یہ دیکھیے کسی لفظ کو جو غیر زبان میں اپنے زبان میں اگر استعمال کریں گے تو وہاں ہمارا کچھ ہوتا ہے ہمارا کچھ ہوتا ہے. غسل کا مطلب ہوتا ہے نہانا اور غسل کا مطلب ہوتا ہے نہانے کا پانی. جیسے حدیث میں اسیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا گیا غسل کا مطلب پانی. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا گیا اسیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا گیا. یہ غسل کا مطلب غسل کا پانی بھی ہوتا ہے غسل نہیں ہوتا. اصل میں یہ دونوں آئے تو انہوں نے کہا کہ نہانے میں پانی کتنا لگتا ہے امام بخاری باب باندھتے ہیں باب الغسل بالسائے ونحوہ سا کتنا ہوتا ہے 2.5 کلو 2.5 کلو یا اتنے میں غسل ہو جاتا ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں ام المومنین یہ 2.5 کلو میں ایک ساتھ میں کیسے غسل ہو سکتا ہے کیسے غسل ہو سکتا ہے یہ پوچھنے کے لیے وہ آئے تھے. یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ نہاتی کیسے ہیں آپ یا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے کیسے تھے وہ پوچھنے ہی آئے تھے کہ یہ ایک ساتھ کے اندر غسل کیسے ہو جاتا ہے 2.5 کلو پانی میں ایک آدمی کیسے نہا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن منگوایا فدعت بإناء آپ نے برتن منگوایا جس کے اندر ایک سا پانی تھا دکھایا تاکہ یہ پانی اتنا ہی ایک کلو ایک سا ہے اتنے میں نہا سکتے ہو. اس کے بعد آپ نے پردہ کھینچنے چلی گئی کہ میں نہا نہیں جا رہی ہوں اسی سے مجھے نہانا ہے یہی بات ہے. اس سے یہ کہاں نکلا تو ان کے سامنے نہائیں گے یہ ہے پوری حدیث کا خلاصہ. اگر حدیث پاک دیکھیے اس میں نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ نہائی ہے نہ کچھ صرف پوچھنے کے لیے ہی آئے تھے. اور امام بخاری باب کی بات ہے باب الغسل بالسائے ونحوہ ایک سا کے اندر غسل یہ کیسے ہو سکتا ہے. امام بخاری کے باب ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے کچھ دوسرا ہے. وہ یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے رسول کتنے میں نہاتے ہیں کتنے میں نہاتے تھے کہا کہ ایک سال یا اس سے زیادہ میں ایک سال میں کیسے نہاتے تھے کہا پانی کا برتن تو پانی کا برتن لایا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر وہ ایک سا پانی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو کہ بھائی یہ ایک سا ہی ہے اب میں جا کے نہانے کا تو لوگ جاؤ. اس کے بعد آپ نے پردہ کھینچ دیا اور آپ نہانے کے لیے. یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ. بخاری کی اس روایت کا مطلب یہ ہے اور باقاعدہ الفاظ ہی یہی ہے. اس سے یہ نکالنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہائی ہے یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت گندی تہمت ہے. اور حدیث کے الفاظ اور امام بخاری اس طریقے کی کوئی روایت لائی نہیں ہے اور ہم نے دیکھا نہ پڑا بخاری میں سے کوئی روایت ہے. لہٰذا صحیح حدیث کبھی بھی قرآن آیت سے نہیں ٹکراتی اور ایک صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث سے کبھی نہیں ٹکراتی. لہٰذا ہم نے جو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں ہدایت دی ہے وہ دو طریقے سے کتاب اور رسولوں کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب اور سنت دونوں کو محفوظ ہمیں اور